ابراہ کون تھا اور اسے کعبہ سے اتنی نفرت کیوں تھی کہ اس نے 60,000 سپاہیوں کے ساتھ کعبہ پر حملہ کر دیا؟ تو ہسٹورین برین کے معزز ناظرین، ہم آپ کو اپنی پہلی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابراہ کسی بادشاہ کے گھر پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ رومی سلطنت کے ایک چھوٹے سے شہر کے ایک چھوٹے سے تاجر کا غلام تھا۔ دراصل مسئلہ یہ تھا کہ یمن اور حبشہ کے درمیان جنگ ایک طویل عرصے سے جاری تھی، کیونکہ یمن پر یہودیوں کا غلبہ تھا۔ ویسے تو حبشہ میں تمام یہود و نصارہ رہتے تھے، لیکن وہاں پر عیسائیت کا قبضہ، اس وجہ سے مذہب کے نام پر ایک دوسرے سے یہ جھگڑتے رہتے تھے۔ حبشہ جس پر عیسائیت یعنی کہ رومن امپائر کا کنٹرول تھا، وہاں پر رہنے والے یہودیوں نے یمن کے یہودیوں سے مدد مانگی اور ان کے ساتھ مل کر حبشہ پر حملہ کر دیا۔ پہلے یہودیوں نے عیسائیوں کے بہت سے علاقوں پر حملہ کیا اور ان کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ حبشہ کے رہنے والے عیسائیوں نے یہ بات خط کے ذریعے رومن امپائر کو بھیجی۔ رومن امپائر کا بادشاہ یہ سن کر بہت زیادہ آگ بگولا ہوا اور اس نے اپنے ایک غلام یعنی کہ ابراہ کو 1,00,000 کے لشکر کے ساتھ یہودیوں پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ابراہ نے 1,00,000 لشکر کے ساتھ یہودیوں کو تباہ کیا اور اس طرح یمن میں یہودیوں کی بادشاہت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ اس فتح کے بعد ابراہ بہت زیادہ مضبوط ہو گیا اور اس نے اپنے وطن یعنی یمن کو رومن امپائر سے الگ کر دیا۔ اس پر روم کا بادشاہ ابراہ پر بہت زیادہ غصہ ہوا اور اس نے پھر ایک لشکر بھیجا، لیکن اس بار ابراہ کے خلاف اس آنے والی نئی فوج نے اپنے ہی جنرل کو قتل کر دیا اور ابراہ کے سامنے پیش کر دیا اور اس کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد ابراہ پورے عرب کا سب سے طاقتور بادشاہ بن گیا، کیونکہ کعبہ پورے عرب کے لیے مقدس ترین مقام بن چکا تھا۔ پورے عرب سے لوگ عبادت کے لیے مکہ آتے تھے، جن سے کچھ لوگ بہت زیادہ پیسہ کما رہے تھے۔ ابراہ کو اس بات پر سخت غصہ آیا کہ ان غریب مکہ والوں کا نہ تو کوئی بادشاہ تھا اور نہ ہی حکومت، تو مکہ سارے عرب کا مرکز کیسے بن رہا ہے؟ اس نے اپنے ملک یمن کے دارالحکومت صنعا میں ایک بہت بڑا گرجا گھر بنایا تاکہ لوگ کعبہ کو چھوڑ کر اس کی طرف آئیں۔ یہ چرچ بہت ہی عالیشان اور خوبصورت تھا۔ اس میں دنیا بھر کے ہیرے جوہرات کو لا کر جڑا گیا تھا۔ اس سے پہلے عرب والوں نے ایسی خوبصورت عمارت نہیں دیکھی تھی، لیکن یہ منصوبہ مکمل طور پر ناکام اور فلاپ رہا، کیونکہ چرچ کے بننے کے بعد بھی لوگ کعبہ ہی کی طرف رخ کرتے تھے۔ جس کے بعد ابراہ کے پاس صرف ایک ہی آپشن باقی بچ گیا تھا کہ وہ کعبہ کو تباہ و برباد کر دے۔ تو اس نے کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے 60,000 پر مشتمل ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ وہ صرف کعبہ کو تباہ کرنا چاہتا تھا تاکہ لوگ کعبہ کو چھوڑ کر اس کے چرچ میں آئیں اور اس کی دولت میں اضافہ ہو۔ ارد گرد کے سب علاقے لوٹنے کے بعد وہ کعبہ پہنچا تو اس نے وہاں کے سردار کو بلایا۔ وہاں کا سردار عبد المطلب تھا، جو اس کے پاس آیا اور اس سے آ کر کہا کہ تم نے جو میرے اونٹ پکڑے ہیں اسے واپس کر دو۔ اس پر ابراہ بہت زیادہ ہنسا اور اس نے کہا کہ تمہیں اس عبادت گاہ کی کوئی فکر نہیں جس کو میں تباہ کرنے آیا ہوں۔ ابراہ کی اس بات پر عبد المطلب نے کہا کہ میں اس گھر کا مالک نہیں ہوں، اس گھر کا مالک خود ہی اس گھر کو بچا لے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ آج تک اس گھر کو کوئی تباہ نہیں کر سکا۔ اگلے دن ابراہ نے اپنی فوج کو حملہ کرنے کا حکم دیا، لیکن اس کا ہاتھی رک گیا اور بہت کوششوں کے بعد بھی وہ نہ ہلا۔ اسی وقت آسمان سے کچھ پرندے آئے اور ہر ایک کے منہ میں پتھر تھا۔ یہ ایسے پرندے تھے کہ جن کو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ وہ اپنے منہ سے پتھر پھینکتے اور ابراہ کی فوج کے ایک ایک سپاہی کو نشانہ بنا کر قتل کر رہے تھے۔ جیسے ہی ان کے جسم پر پتھر لگتے تھے وہ چیخ چیخ کر اپنا ہی گوشت نوچ لیتے تھے، یہاں تک کہ کچھ لوگوں کی ہڈیاں تک نظر آنے لگی۔ اس حالت میں فوج پیچھے بھاگی اور ابراہ کا 60,000 کا لشکر تباہ ہو گیا۔ قریش مکہ کا یہ خوف پورے عرب میں پھیل گیا اور قریش عرب کے نئے بادشاہ بن کر ابھرے۔ اس واقعے کے بعد پورے عرب سے لاکھوں لوگ طواف کعبہ کے لیے آنا شروع ہو گئے اور ہر سال مکہ میں اوکس کا بہت بڑا میلہ لگنے لگا۔ اہل مکہ کی دولت دگنی تگنی آسمانوں سے باتیں کرنے لگی۔ لیکن اسی سال اچانک ایک دن ایران کے سب سے بڑے معبد میں برسوں سے جلتی آگ بجھ گئی اور اسی دن مکہ میں ایک یتیم بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔